حضرت بشر حافی رحمتہ تعالی علیہ بغداد کے بہت بڑے ولی اور ایک تاجر، ہر بندہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس بندے کو لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھیں ہر بندہ دیکھے۔ اور یہ میرے رب کا کرم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دل میں ایک بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ لیکن ایک تاجر تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بابا اچھا نہیں لگتا۔ ایک تاجر تھا کہ وہ کہتا ہے مجھے یہ بابا اچھا نہیں لگتا۔ وجہ پوچھی گئی، وجہ کیا ہے؟ سارے لوگ حضرت بشر حافی سے محبت کرتے ہیں، تجھے کیوں نہیں اچھے لگتے؟ اس نے کہا یہ صرف فرض نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، باقی نماز پتہ نہیں کدھر پڑھتے ہیں۔ اب میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بدگمانیوں سے بچو۔ اب پتہ نہیں وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ کوئی اور نیک عمل کرتا ہوگا، بعد میں پڑھتا ہوگا، گھر جا کے پڑھتا ہوگا، کوئی پتہ نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ فرض نماز مسجد میں پڑھتا ہے، باقی نماز پڑھتا ہی نہیں، چلا جاتا۔ اتنی جلدی ہوتی ہے اس کو، ہزاروں مرید اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کو مسجد میں چھوڑ کے پتہ نہیں بابا کدھر چلا جاتا ہے۔ تو ایک دن جمعہ کی نماز تھی، حضرت بشر حافی نے جماعت کروائی جمعے کی، اور جمعے کے 2 فرض پڑھے تو چل دیے۔ اور وہ تاجر کہتا کہ میں آپ کے پیچھے چلا، میں نے کہا آج میں بھی سنت نفل چھوڑتا ہوں، قربان کرتا ہوں، میں ڈھونڈوں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح بابا کرتا کیا ہے۔ اب وہ پیچھے چل دیا، سامنے ایک کباب والے کی دکان تھی، حضرت بشر حافی نے وہ جناب کباب خریدے۔ تو وہ بندہ دل میں سوچنے لگا قربان جائیں، نماز چھوڑ کے کبابوں کے پیچھے دوڑ پڑا ہے۔ اور پھر آگے چلے تو ایک نان بائی سے نان خریدے، اور پھر اس نے کہا بھائی آدھے بغداد کے اندر لوگ رات کی روٹی صبح کو کھاتے ہیں، اور بابا جناب گرم نان خرید کے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ تو بابے نے جب حضرت بشر حافی نے نان اور کباب خریدے تو ایک جنگل کی طرف چل دیے۔ جنگل کی طرف چلے تو وہ تاجر پیچھے پیچھے ہے۔ ایک کچی آبادی آئی اور اس میں ایک کچا گھر جس کے دروازے پہ باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ حضرت بشر حافی ننگے پاؤں چلنے والا بغداد کے اندر اللہ کا ولی، جب وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو ایک فالج زدہ مریض، ایک بوڑھا انسان بیٹھا تھا جس کے منہ سے پانی ٹپک رہا تھا، رال بہ رہی تھی۔ حضرت بشر حافی نے اپنی پگڑی اتاری اور اپنی پگڑی کے ساتھ اس بندے کا منہ صاف کیا، پھر پیالے میں پانی بھرا اور اس بندے کا منہ دھویا، اور پھر کھانا کھلاتے ہوئے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے کو تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، ناراض نہ ہونا، جمعے کو تھوڑی دیر ہو جاتی ہے۔ تو اب بول بابا، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، کہنے لگا بشر حافی 14 سال ہو گئے ہیں تجھے میرے پاس آتے ہوئے، یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 14 سال کا عرصہ گزر گیا، جس وجہ سے تاجر کہتا ہے مجھے یہ بابا اچھا نہیں لگتا، نماز پڑھا کے پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے۔ 14 سال ہو گئے ہیں بیٹا تو میرے پاس آتا ہے، کب تک مجھے سنبھالے گا؟ میں تو یہ لاش کی طرح پڑا رہوں گا، زندہ لاش کی طرح، کب تک تو آئے گا اور مجھے کھانے کھلائے گا؟ کب تک میرا خیال رکھے گا؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا بابا خیال رکھنا، آج کے بعد یہ بات کی ہے، آج کے بعد نہ کرنا۔ اگر لوگ سمجھتے ہیں مجھے یہ مقام نمازوں کی وجہ سے ملا ہے، لوگ سمجھتے ہیں مجھے یہ عزت رات کے نوافل کی وجہ سے ملی ہے، لوگ سمجھتے ہیں مجھے کوئی تسبیح و تعلیل کی وجہ سے اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں جو یہ تیری خدمت کرتا ہوں، اللہ اس عمل کے بدلے میں میرے رب نے میری عزتوں میں اضافہ فرمایا ہے۔ اللہ نے یہ جو عزت عطا فرمائی ہے نا، یہ تیری خدمت کے بدلے میں اللہ نے میرا مان رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اللہ ہمارا مان رکھے، اللہ ہمارا مان رکھے، ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔